السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جو آیات پڑھیں گے وہ 28 سے 33 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب فعلوا وہ سب کریں فاحشۃً کوئی بے حیائی کا کام، قالوا تو وہ سب کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا، علیہا اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اللہ اور اللہ تعالیٰ نے، امرنا حکم دیا ہمیں، بہا اس کا، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یأمر نہیں حکم دیتے، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم سب کہتے ہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو نہیں تم سب جانتے۔ دور جاہلیت میں عرب لوگ ننگا ہو جانے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت میں طواف کرتے ہیں جس میں ہماری ماؤں نے ہمیں جنا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم جو لباس پہنتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں ہے۔ عورتیں بھی ننگا طواف کرتی تھیں، صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چمڑے کا کوئی ٹکڑا رکھ لیتی تھیں، اور اپنے اس شرمناک فعل کے لیے وہ دو عذر انہوں نے پیش کیے۔ پہلا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں کرتا ہے۔ اس آیت میں ان مقلدین کے لیے بھی سخت تنبیہ ہے جو آباء و اجداد کی سرپرستی اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے تمام بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ہمارا حکم دیا، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، وَأَقِیمُوا اور تم سب سیدھا رکھو، وجوہکم اپنے چہروں کو، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، فادعوہ اور تم سب پکارو اسے، مخلصین سب خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، الدین دین کو، کما جیسا کہ بدأکم اس نے ابتدا کی تمہاری، تعودون تم سب لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم عدل اور انصاف کا دیا، استقامت اور دیانتداری کا دیا، برائیوں اور گندے کاموں کو چھوڑنے کا دیا، عبادت کو اللہ کے سچے رسولوں کے طریقے کے مطابق بجا لانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگے پیروں، ننگے بدنوں، بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدائش میں کیا تھا، پھر اسی کو دہرائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے ہی رہنے والے ہیں۔ جب بھی عبادت کے لیے مسجد میں جاؤ تو تمہاری توجہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہونی چاہیے، خالصتاً اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فریقاً ایک فریق کو ہدا اس نے ہدایت دی، وفریقاً اور ایک فریق حقا ثابت ہو گئی، علیہم ان پر، الضلالۃ گمراہی، انہم بے شک ان، اتخذوا سب نے بنا لیا، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وَيَحْسَبُونَ اور وہ سب گمان کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، مہتدون سب ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو کردار بتائے ہیں، ایک شیطان کی راہ پر چلنے والے اور دوسرے رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے۔ جنہوں نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا وہ گمان میں مبتلا ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ فرما بردار ہوں گے ان پر نیکیوں کے کام آسان ہوں گے۔ حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کو موحد اور حنیف پیدا کیا ہے، پھر شیطان نے انہیں ان کے دین سے بہکا دیا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد،
خذو تم سب پکڑو، زینتکم اپنی زینت کو، عند کل مسجد ہر سجدے کے وقت، وکلو اور تم سب کھاؤ، واشربو اور تم سب پیو، ولا تسرفو اور مت تم سب اسراف کرو، انہو بے شک وہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، المسرفین اسراف کرنے والوں کو۔ آراستہ ہو کر جانے سے مراد یہ ہے کہ پاکیزہ ہو کر مسجدوں میں جاؤ، جو اعضائے مخصوصہ کو چھپا لے۔ سنت رسول میں ہے کہ مسجد میں جاتے وقت مسواک کر لو، سرما لگاؤ، اچھے صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ۔ خاص کر جمعہ اور عید کے دن یہ سب زینت میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفید کپڑے پہنو، وہ تمہارے تمام کپڑوں میں افضل ہیں، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھانے کے اسراف کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام طب اور حکمت کو اس آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے، کیونکہ اکثر امراض خوراک کی زیادتی اور بے احتیاطی سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، مگر دو باتوں سے بچو، نمبر 1 اسراف، نمبر 2 تکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھاؤ اور صدقہ کرو اور اسراف اور خود نمائی سے رکو۔ فرماتے ہیں، اگر یہ بس میں نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، نمبر 1 کھانے کے لیے، نمبر 2 پانی کے لیے، اور نمبر 3 سانس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ کل کہہ دیجئے، من حرم کس نے حرام کی ہے، زینت اللہ اللہ کی زینت، التی جو اخرجا اس نے نکالی، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق سے۔ کل کہہ دیجئے، ہوا وہ، للذین ان لوگوں کے لیے ہیں جو آمنو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، خالصتاً خالص ہوں گی ان کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ اسی طرح نفصلو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو وہ سب جانتے ہیں۔ مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس کو ناپسندیدہ قرار رکھا تھا اور برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، اسی طرح بعض چیزیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ ایسی چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر کے حرام گردانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب چیزیں ایمان والوں اور عبادت کرنے والوں کے لیے ہی تیار کی ہیں۔ دنیا میں اس کے ساتھ اور لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ الگ کر دیے جائیں گے اور صرف مؤمن ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ کل کہہ دیجئے، انما بے شک، حرام کیا، ربی میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کو، ما ظاہرا جو ظاہر ہیں، منہا ان میں سے، وما باطنا اور جو چھپی ہوئی ہیں، والاثم اور گناہ کو، والبغی اور بغاوت کو، بغیر الحق ناحق طریقے سے، وان اور یہ کہ تشرکو تم سب شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، معلم جو نہیں، ینزل اتاری اس نے، بھی اس کی، سلطانن کوئی دلیل، وان اور یہ کہ تقولو تم سب کہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو نہیں تم سب جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 حرام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 بے حیائی کا، نمبر 2 گناہ کے کام کا، نمبر 3 ناحق زیادتی کا، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔